ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ جو عشرہ رحمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا، ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ آج 6 رمضان المبارک افطاری کے یہ بابرکت لمحات، دعاؤں کی قبولیت کے لمحات اور خوشیوں بھرے لمحات، احادیث مبارکہ کے مطابق کہ یہ افطاری کا وقت وہ وقت ہے کہ جس میں روزہ دار کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور خصوصاً افطاری کرتے وقت، افطاری کے وقت میں ان بابرکت لمحات میں آج بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم موضوع رحم دلی اور اسوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر گفتگو ہوگی۔ دین اسلام بھی دین امن و سلامتی ہے، رحم دلی کا دین ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شانوں کا ذکر کرتے ہیں تو رحمان اور رحیم یہ بھی صفت رحمت ہی ہے، اور پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یوں رحمت کا ذکر جا بجا ہمیں ملتا ہے، پھر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑھ کر رحمت ہیں تمام جہانوں کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ کاملہ سے رحم دلی کا مظاہرہ کر کے دکھا دیا، اور پھر رحم دلی اور نرمی حدیث مبارکہ میں اس کو سب سے زیادہ بہتری کا عمل فرمایا گیا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ شفیق الرحمان حسان صاحب، اور ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ثنا خان موجود ہیں، جناب محمد وقاص رضا قادری صاحب۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رحم دلی اور اسوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت وسیع موضوع ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے قرآن و سنت میں جو رحم دلی کا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا، شفقت کا اظہار کرنے کا، سلوک کرنے کا حکم ملتا ہے، اس حوالے سے کلام فرما دیجیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خیر خلق اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ۔ یہ ایک نہایت اہم موضوع ہے۔ جی، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، قدورتیں، نفرتیں، جی، بغض، عناد، حسد، اس جیسی چیزیں بڑھ رہی ہیں، جی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے درمیان میں وہ رحم دلی نہیں رہی ہے، بے شک ایک دوسرے کے لیے احساس نہیں رہا ہے۔ نہیں رہا۔ اللہ رب العزت خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ بے شک، اللہ کا قرآن ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، کہ تعریف ہے اس ذات کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، بے شک، اور اپنے حبیب مکرم اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ آیت مقدسہ ہمارے بچے کو یاد ہے، بے شک، اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جی،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا ایک مفہوم ہے، جی بیٹی بھی رحمت ہے سبحان اللہ، اور مہمان بھی رحمت ہے سبحان اللہ، اور بارش بھی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، بیٹی ایک علیحدہ موضوع ہے، مہمان ایک علیحدہ موضوع جی ہے۔ بارش کے متعلق تھوڑا سا میں اپنے اس موضوع کی مناسبت سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جی بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جی جب بارش برستی ہے تو نہ وہ بنجر زمین کو دیکھتی ہے، نہ وہ زرخیز زمین کو دیکھتی ہے، سبحان اللہ، نہ وہ امیر اور غریب کے گھر کا تصور کرتی ہے، امتیاز رکھتی ہے، نہ وہ کافر اور مسلم کے درمیان میں تفریق پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی وہ رحمت ہر جگہ یکساں طور پر برستی ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت کہا گیا ہے۔ جی اب جہان ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، کئی جہان ہیں۔ سبحان اور اللہ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تو ہزاروں کی تعداد میں جہانوں کو بتایا ہے کہ ہر جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت موجود ہے۔ سبحان اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رحمت ہمیں انسانوں کے ساتھ بھی نظر آتی ہے، جی جانوروں کے ساتھ بھی نظر آتی ہے، ٹھیک، پرندوں کے ساتھ بھی نظر آتی ہے، سبحان اللہ، درندوں کے ساتھ بھی نظر آتی ہے، سبحان اللہ، یہاں تک کہ بے جان چیزوں کے ساتھ بھی ہمیں نظر آتی بے ہے۔ شک، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند ایک احادیث جی رحم کے متعلق، شفقت کے متعلق، سبحان اللہ، وہ ہمارے ناظرین سماعت فرمائیں جی اور دیکھیں ہیں کہ ہمارے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس طرح سے لوگوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آنے کا مشورہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، بخاری و مسلم میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے اوپر رحم کیا جائے تو اللہ کی مخلوق پر رحم کرے۔ سبحان اللہ، آگے فرمان سنیے، امام احمد و ترمذی، جی شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رحمت نہیں نکالی جاتی مگر بدبخت سے، یعنی اگر کسی کے دل میں رحم نہیں ہے تو وہ یہ تصور کر لے کہ وہ بدبخت انسان ہے۔ بے شک، آگے ابو داؤد و ترمذی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جی فرماتے ہیں کہ رحم کرنے والے پر رحمان رحم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جو سبحان اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک صفت ہے نا، رحمان اور جی رحیم، جی، جو دوسروں پر رحم کرتا ہے وہ رحمان ہو کر اس کے اوپر رحم کرتا اور ہے، رحم دلی بھی اسی سے ماخوذ ہے۔ اور وہ آسمان والا زمین والوں پر رحم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اور فرمایا تم پر وہ رحم فرمائے گا جو حکومت میں آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آگے حدیث سنیے، جی ترمذی نے امام ترمذی نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ جی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے یہ مراد ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں، ٹھیک، وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، یعنی رحم نہ کرے، اور بوڑھوں کا ادب و احترام نہ کرے۔ سبحان تھوڑا اللہ، سا آگے چلیے تو امام احمد ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ ایک شخص نے آ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بہت سخت ہے، میں اس کی سختی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں سے میں دوسری بات بھی کوٹ کرتا چلوں جی کہ ایک شخص نے حاضر خدمت ہوا، صحابی رسول تھے، انہوں نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر تو دل کی سختی کا علم ہے، جی تو وہاں پر ہے جو دل کا زنگ، حضور نے ذکر فرمایا دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جی تو عرض کی گئی یا سیدی یا رسول اللہ، ہم وہ جو برتن یا کوئی چیز جس کو زنگ لگتا ہے اس کو ہم پانی سے یا کسی اور چیز سے تو صاف کر لیتے ہیں، دلوں کے زنگ کو ہم کس طرح سے دور کریں؟ ٹھیک، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو صحیح، اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا سبحان کرو، اللہ، سبحان یہ دونوں چیزیں دل کے زنگ کو دور فرما دیں گی۔ سبحان اللہ، اب یہاں پر انہوں نے دل کی سختی کا ذکر کیا جی کہ یا رسول اللہ میرے دل کی سختی بہت زیادہ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے دو چیزیں ارشاد فرمائیں، اور مفتی صاحب یہ کر کے دیکھیں، اس سے واقعی ہی دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نمبر 1 فرمایا کہ یتیم کے سر پر شفقت برا ہاتھ رکھا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جی وہ بچہ جو بلوغت تک نہیں پہنچا، جس کا والد فوت ہو گیا ہے ٹھیک ہے، اور وہ یتیم ہے۔ صحیح، اگر والدہ فوت ہو گئی تو اس کو ہم یتیم نہیں کہیں گے۔ ٹھیک، جانوروں کے اندر مادہ جس کی ماں فوت ہو گئی ہے اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو
نمبر 2 مسکین کو کھانا کھلاؤ، سبحان اللہ، اور سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، پیر پیرا، میر میرا، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل دورانی، شہباز لامکانی، سبحان اللہ، میرا محی الدین الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی، الحسنی حسینی جیلانی گیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں فتوح الغائب شریف کے اندر، آپ فرماتے ہیں میں نے کشف سے یہ بات معلوم کی ہے کہ جتنا ثواب اللہ تعالیٰ کی بھوکی مخلوق کو کھانا کھلانے میں ہے اتنا ثواب کسی اور عمل میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تو یہاں پر دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے 2 فارمولے بتائے گئے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 کیا فرمایا گیا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اور نمبر 2 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ بخاری اور مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہا، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، وہ فرماتی ہیں کہ ایک اعرابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت فرما رہے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حسنین کریمین کے ساتھ شفقت فرما رہے تھے، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی اور بچے کے ساتھ شفقت فرما رہے تھے۔ تو اس نے دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو کبھی ان کا بوسہ نہیں لیا، میں نے تو کوئی ان کے ساتھ کبھی شفقت والا معاملہ طے نہیں کیا۔ تو حضور نے شاہ فرمایا پھر تمہارا دل سخت ہے، تمہیں اس پر افسوس کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کا درس حضور علیہ السلام نے کس طرح سے دیا ہے۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین سعیدین سعدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ایک بچے کو دیکھا کہ اس سے حضور بڑا ہی پیار فرما رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا سید یا رسول اللہ آپ بچوں سے شفقت تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اس بچے سے آپ کچھ زیادہ ہی محبت کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا حسین جا رہا تھا، دوسری روایت میں آتا ہے میرا حسن جا رہا تھا، جہاں پر امام حسن یا امام حسین کے قدم لگتے تھے وہاں کی مٹی کو اٹھا کر یہ اپنی آنکھوں کو لگاتا تھا، اس وجہ سے مجھے اس کے اوپر بڑا پیار آ رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں اور خادم الخاص ہیں، بے شک، اور بے شمار احادیث کے راوی بھی ہیں، اور ان کی کوئی بھی سند ضعیف بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، آپ جتنی بھی سند ہیں وہ ساری صحیح ہیں۔ تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، لیکن حضور نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا، مجھے کبھی جھٹکا بھی نہیں ہے، اور فرماتے ہیں کہ بعض کا تو امہات المومنین مجھے سودا سلف لینے کے لیے بازار میں بیچتی، چونکہ میں بچہ تھا تو اس وجہ سے میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتا اور لیٹ ہو جاتا۔ ہمارے ہاں اب ایسا ہو نا ہمارا اپنا بیٹا بھی ہو تو ہم اس کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا اخلاق دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آتا ہوں امہات المومنین میری شکایت کرتی تو حضور علیہ السلام میری طرف دیکھ کے مسکراتے اور فرماتے انس ابھی بچہ ہے، فرماتے ہیں وہ میں لمحات کیسے بھول سکتا ہوں۔ یہ رحم دلی تھی۔ مفتی صاحب یہاں پر میں یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا، ہماری مساجد کے اندر چھوٹے بچے آ جاتے ہیں عام طور پر، تو وہ تھوڑا سا شور شرابہ کرتے ہیں نا، تو جو ہمارے بوڑھے نمازی حضرات ہیں بزرگ وہ ان کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو مارنا پیٹنا شروع کرتے ہیں، بعض کا تو ان کو ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں یہ چیز واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کو اس طرح مارنا اور پیٹنا نہیں چاہیے، اور اگر اس کا بازو پکڑ کر آپ مسجد سے باہر نکالیں گے تو اگر وہ بے نمازی رہ گیا تو سارا گناہ آپ کے سر پر آئے گا۔ ان کو پیار سے سمجھانا چاہیے، شفقت برا جو ہے وہ لمحہ۔ ہمارے ایک دوست تھے تو ان کے والد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے سے ان کے اندر ایک رحم دلی پیدا کی ہوئی تھی۔ اب ایک اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، وہ مختلف قسم کی ٹافیاں اپنے جیب میں رکھا کرتے تھے، جو بھی بچہ بازار میں ملتا تو ایک ٹافی اس کو دے دیتے تھے، تو بچے ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ رحم دلی کا ایک یہ بھی انداز ہے، بے شک۔ اسی طرح عید کا موقع ہے، عید آ رہی ہے، تو ہمیں یہاں پر بھی سوچنا چاہیے کہ جو یتیم بچے ہیں، جو غریب اور غربا ہیں، ان کے ساتھ شفقت برا ہاتھ پھیر کر کچھ نہ کچھ ان کو جو ہے وہ عیدی بھی دیں، تاکہ ان کے ایک تو یتیم کے حقوق ادا ہو جائیں گے، دوسرا آپ کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے یتیموں کے حوالے سے خاص بات کی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ کہ عید کا دن ہے اور وہ یتیم بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے، آپ دیوار کے ساتھ لا کے رو رہا تھا، کپڑے بوسیدہ تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آج ہم نے نیا سوٹ پہنا ہو
تو کوئی بچہ لگ جائے اور ذرا سی مٹی لگ جائے تو ہماری طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ جبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا ہوا تھا اور آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے اور عید کی نماز کا ٹائم بھی بالکل قریب تھا، تو ایک بچے کو دیکھا کہ وہ دیوار کے ساتھ لگ کے رو رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے عرض کی والد کا سایہ سر پر نہیں ہے، وہ کسی غزوے میں شہید ہو گئے ہیں، والدہ نے دوسری شادی کر لی ہے، آج اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے نئے کپڑے بھی لے کر دیتا اور شفقت بھرا ہاتھ بھی پھیرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اور یہاں پر مفتی صاحب ایک بہت بڑی بات ہے کہ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ کیوں پھیرا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو باپ کی شفقت میسر نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں نا تو وہ جو لمس ہے وہ اپنے بالوں میں ایک ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ حضور نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، ایک روایت میں ہے کہ اس کو انگلی کے ساتھ لگایا، دوسری روایت میں ہے کہ اس کو اٹھایا اور گھر میں لے کر آئے، اور ام المومنین محبوب رب العالمین سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر سے کہا کہ اس کو نہلاؤ، اس کے سر میں تیل ڈالو، اس کی آنکھوں میں سرما ڈالو، اور روایت میں آتا ہے کہ فرمایا کہ حسنین کریمین کا جوڑا لے کر آؤ، امام حسن کا یا امام حسین کا جوڑا لے کر آؤ۔ جب جوڑا لے کر آئے تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے چہرے کے اوپر خوشی کے اثرات دیکھے، کیونکہ جب صاف ستھرا ہو گیا، نیا جوڑا پہن لیا، بچے جب نئے سوٹ دیکھے تو ویسے خوش ہو جاتے ہیں، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے، سونے کے حروف سے بھی لکھے جائیں تو پھر بھی ان کی قیمت جو ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا آج کے بعد یہ نہیں کہنا میرا کوئی نہیں ہے، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ عائشہ تمہاری ماں ہے، میں محمد تمہارا باپ ہوں، سیدہ زہرا تمہاری بہن ہے، اور حسنین کریمین تمہارے بھائی ہیں۔ ایک یتیم کے اوپر آپ نے یہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور تاریخی جملے ارشاد فرمائے۔ یہاں پر میں لوگوں کو یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا، اس رمضان میں عید آنے والی ہے، اگر آپ کا بھانجا بھتیجا یتیم ہے تو جہاں پر 2-2 3-3 سوٹ اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں، ایک اس کے لیے بھی لیں، جہاں 2-2 3-3 جوڑے ان کے لیے لیتے ہیں ان کے لیے بھی لیں، یا کوئی محلے میں پڑوسی یتیم ہے، محلے میں پڑوسی یتیم ہے، کوئی آپ کے رشتہ داروں، زیادہ حق تو رشتہ داروں کے ہے، پہلا حق ان کا محلے میں ہے، یا کہیں آپ آس پاس دیکھتے ہیں، ڈھونڈے یتیموں کو، بے شک، اور یتیموں کو ڈھونڈنے کے بعد ان کے اوپر شفقت بھرا ہاتھ پھیریں، آپ کا دل بھی نرم ہو جائے گا اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، پھر وہ بھی آپ کو ملے گا جو حضور کا فرمان ہے کہ جو یتیم کے سر کے اوپر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہے، حضور نے اپنی گوری گوری 2 بے مثل انگلیوں کو فرمایا وہ اور میں کل قیامت والے دن ایسے آؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، آج بہت ہی خوبصورت ہمارا موضوع رحم دلی اور رسوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دوران مسجد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شاہزادے سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کم سنی میں مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارکہ پر سوار ہو جاتے اور فرض نماز ادا کی جا رہی ہے، مسجد نبوی میں نماز ادا کی جا رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، دونوں شاہزادے سوار ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شاہزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی شاہزادی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتی نماز میں، غالباً صحیح بخاری میں موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں انہیں اٹھا لیتے، جب رکوع یا سجود میں جاتے تو انہیں سائڈ پر کر دیتے۔ تو یہ بچوں کے ساتھ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز میں یہ عالم تھا، لیکن آج یہ المیہ ہے۔ اور ترکی والوں کی ایک کہاوت ہے کہ اگر تم نماز میں، مسجد میں نماز کے دوران تمہارے پیچھے چھوٹے بچے جو ہیں وہ شرارتیں کر رہے ہیں اور ان کی آواز آ رہی ہے شور کی، تو پھر تم سمجھو کہ تمہاری آنے والی نسلوں کا مستقبل روشن ہے، تابناک ہے، یہ نمازی بنیں گے، اسلام کے پیروکار بنیں گے۔ لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہے تو پھر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کا حال کیسا ہوگا۔ یہ ہمارے لیے آج سبق ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی ہم نے رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد وقاص رضا قادری صاحب، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں ملحۂ عقیدت پیش کریں گے۔ جی وقاص رضا قادری صاحب۔ آپ سادوں نوجہاں میں نظر آیا ہی نہیں،
جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں۔ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں۔ سب سنیے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، وہ سمجھ لیں انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، وہ سمجھ لیں انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، اور آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکمنے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکمنے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، 6 رمضان المبارک افطاری کے یہ مقدس لمحات اور بہت ہی خوبصورت آج کا موضوع رحم دلی اور اسوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر مخلوق کے ساتھ محبت فرماتے تھے، جانور ہوں، درندے ہوں، پرندے ہوں، سبھی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت فرمائی۔ اکثر ان چیزوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شکایت دور فرمائی۔ اور پھر بچوں کی بات ہو رہی تھی، بچوں سے تو ایسی محبت کا عالم تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی مہم پر، کسی سفر پر، کسی غزوہ پر تشریف لے جاتے، بچے جو ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان تو استقبال کیا ہی کرتے ساتھ جاتے ہی مدینہ طیبہ کے باہر تک، لیکن بچوں کی ایک بڑی تعداد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے ساتھ ساتھ ہوتی، جو مدینہ طیبہ سے باہر تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جایا کرتے۔ اور پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لاتے تو بچے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر تک موجود ہوتے۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں تو صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ خواتین جو ہیں وہ گھروں کی چھتوں پر موجود ہیں، اور غلمان اور لڑکے، نوجوان لڑکے اور بچے وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھیل جاتے ہیں، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نعرے لگا رہے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی زیادہ محبت فرماتے ہیں ان سبھی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کہ بچے جو ہیں وہ استقبال بھی کرتے ہیں اور نعرے بھی لگاتے ہیں۔ یہ رحم دلی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے اس میں سے صرف ایک نمونہ ہے۔ جی علامہ شفیق الرحمان صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم دلی کے سینکڑوں نہیں ہزاروں بے شمار واقعات ہیں، ان میں سے چند ایک واقعات جو ہیں وہ ہمارے ناظرین تک لازمی پہنچائیے تاکہ پتہ چلے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کیسے رحمت للعالمین تھے، کیسے آپ نے رحم دلی کا اظہار فرمایا۔ مفتی صاحب، اللہ رب العزت خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سبحان اللہ، کہ تمہارے لیے جو بہترین نمونہ ہے نا جی اخلاق کا، جی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر ہم احادیث کی کتب کو دیکھیں، جی روایات کو دیکھیں، جی ہرنی کو پریشانی ہوتی ہے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آتی سبحان ہے، اللہ، اونٹ کو پریشانی ہوتی ہے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آتا سبحان ہے، اللہ، چڑیا کو پریشانی ہوتی ہے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں، جی بھیڑیے کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں سبحان آتا اللہ، ہے۔ یہ تو جانور رہے، ہوں، جانور جو ہیں وہ غیر ذویل عقول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر عقل شعور نہیں ہوتی، انسان کی طرح عقل نہیں رکھتے، انسان کی طرح عقل نہیں رکھتے ہیں، جی لیکن ایسے بھی کچھ ہیں کہ جن کے اندر عقل شعور کے ساتھ ساتھ جان بھی نہیں ہے، استن حنانہ، سبحان اللہ، کہ جس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگایا کرتے تھے۔ جی واقعات طویل ہیں لیکن میں ان کو مختصر کر کے جی ناظرین تک پہنچاتا ہوں، ضرور، اور ناظرین کرام خصوصاً بچوں کو کارٹون دکھلانے کی بجائے اور طرح طرح کی گیمیں کروانے کی بجائے اگر بچوں کو یہ واقعات سنائے جائیں سبحان تو اللہ، بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت اور زیادہ بے پیدا ہو، شک بے شک، اور جب شروع سے محبت کی جو ہے وہ جاگ لگ جائے گی نا تو پھر عشق رسول جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، عشق رسول کم نہیں ہوتا ہے، یہ عشق رسول کی خاصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے جی کہ اتنے میں ایک اونٹ دوڑتا دوڑتا حضور کی بارگاہ میں آیا، تو اس نے آ کر آپ کے کان میں کچھ بڑبڑایا، بلبلاتا ہوا، بلبلاتا ہوا آیا۔ جی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام موجود تھے، جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں؟ کیا پوچھا کہ حضور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا آگے سنیے، بعض کا لوگ جو ہے وہ کم علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر حضور کو امی کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ ان پڑھ، حالانکہ اس کا امی کا معنی اور مفہوم یہ نہیں ہے، ان پڑھ نہیں ہے، اس کا معنی تو یہ اللہ نے جس کو پڑھایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھایا، آپ دنیا دار میں سے کسی کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، بے شک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری زبانیں جانتے تھے، بے شک،
حضرت سلمان فارس سے آئے تھے، وہ عربی تو نہیں نہ جانتے تھے، انہوں نے فارسی میں گفتگو کی، حضور نے فارسی میں اس کا جواب عطا اور فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں یہ واقعات ملتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فارسی میں گفتگو فرمائی، حتیٰ کہ سندھی زبان اور ہندی زبان میں بھی گفتگو فرمائی، بے شمار روایات ملتی بے ہیں۔ شک اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ اونٹ آیا جی تو ادھر سے 2 صحابی جو تھے وہ بھی بھاگتے بھاگتے آئے، جی تو انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم اس کو کب کا ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ آپ کے پاس آ گیا ہے۔ جی تو حضور نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے، یہ شکایت کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیا شکایت کر رہا ہے؟ فرمایا یہ فریاد لے کر آیا ہے۔ جی مفتی صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ اونٹ کے اوپر کسی نے کفر اور شرک کا فتویٰ بھی نہیں لگایا، حضور کی بارگاہ میں کیوں چلا گیا؟ بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنے کے لیے آ گیا۔ تو کہا یا رسول اللہ یہ کیا شکایت کر رہا ہے؟ اب اونٹ کی شکایت سنی ہے۔ جی مفتی صاحب انسان ہونا بڑے شرف کی بات ہے۔ جب یہ واقعہ میں پڑھتا ہوں نا تو مجھے اونٹ کی قسمت پہ رشک آتا ہے، سبحان اللہ، بے شک اور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں اونٹ کی جگہ پہ اونٹ ہی ہوتا۔ ہوتے ہیں، بالکل یقین جانے آگے جو جملے حضور نے ارشاد فرمائے نا سبحان اللہ، وہ کمال کے ہیں، وہ جملے ہمیں مل جائیں نا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی بے سنور جائے۔ شک یہ کیا شکایت کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے مالک ہیں، انہوں نے مجھے پالا پوسا، جب میں بڑا ہوا انہوں نے مجھ سے بہت سارا کام لیا، جی میرا خیال بھی رکھا ٹھیک ہے، اور نسل کو بھی آگے بڑھایا۔ آج ان کے ہاں دعوت ہے ٹھیک اور انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مفتی صاحب اگر پنجابی میں جملے کہہ دوں تو اس میں زیادہ لذت ہے۔ ٹھیک کہہ رہے یا رسول اللہ آج ان کے گھر میں کوئی پروگرام ہے تو آج انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج انہوں ہی کر لو۔ یا رسول اللہ میں دوڑ کی بارگاہ میں آ گیا۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جی حضور نے ارشاد فرمایا یہ اب تمہارے کسی کام کا نہیں ہے؟ ٹھیک، کہا یا رسول اللہ کسی کام کا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اسے مجھے بیچ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہاں پر امام منذری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ جی انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے، ہماری اولاد بھی آپ کی، سبحان اللہ، ہماری جان بھی آپ کی، ہمارا مال بھی آپ کا، سبحان یہ اونٹ کس کام کا ہے؟ یہ بھی آپ ویسے لے لیں۔ ٹھیک، مفتی صاحب وہ بیکار ہے ان کی نظروں میں۔ جی بھینس جو ہے نا، بھینس اگر 1 لاکھ روپے کی بھی ہو نا، جی جب کسائی اس کو کر کے پھٹے کے اوپر لا کے رکھتا ہے نا اس کی قیمت گر جاتی ہے، جی اس کی قیمت تو پہلے گری ہوئی ہے۔ صحیح، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ اسے مجھے بیچ دو۔ سبحان انہوں نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ ویسے لے لیجئے، لیکن حضور نے دنیا کو ایک پیغام دیا، سبحان اللہ، فرمایا جڑا ساڈے بوئے تے آ جائے اسی دا مول بھی پا دئیدا وا۔ سبحان اللہ، امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اس کو 100 درہم میں خریدا، اللہ 100 درہم میں خریدا، اور خریدنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ مفتی صاحب یہ جب جملہ جو ہے نا اسی وجہ سے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش اس اونٹ کی جگہ ہم ہوتے۔ بے شک، ہم انسان ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کے امتی ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، یہ بھی بڑا اعزاز ہے۔ اگر یہ جملے ہمیں خواب میں مل جائیں یا کبھی غیب سے آواز آ جائے سبحان اللہ، اور روضہ رسول پر حاضر ہوں، وہاں سے روضہ رسول سے آواز آ جائے تو ہم دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ بن جائیں۔ بے شک، وہ جملے کیا ہیں؟ کہا اے اونٹ آج کے بعد تو ہمارا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج کے بعد تو ہمارا ہے، جس کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں، آج کے بعد تو ہمارا ہے۔ بے شک، جو احد پہاڑ ہے اس کا حضور سے پیار کرنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، جی چونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ حضور سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، جو فخر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، وہ جو کسی کام کا نہیں ہے وہ نکارا ہے، وہ نکما ہے، اس کو ذبح کرنے والے ہیں، اور ذبح کرنے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن حضور کو اس پر رحم آ گیا سبحان جب اس نے فریاد کی ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اے اونٹ آج کے بعد تو ہمارا ہے، جا ہم نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اب اس نے جانا کہاں پر تھا؟ اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی، فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے، وہ تو جانور ہے، جی جی، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ امتی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو اور حضور سے فریاد کرے اور عرض کرے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا؟ تو جب ایسی فریاد کرے گا تو حضور اس کی فریاد کو سنیں گے۔ مفتی صاحب چڑیا
آپ نے یہ جو واقعہ بیان کیا نا اور نکما کا ذکر کیا جی جی تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے جی کہ میں نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، جی مجھ نکمے کو بھی حضور نبھائے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، نکمے کا لفظ اونٹ کی شان شان نہیں ہے، ہوں، یہ تو ہم نے دنیا کو سمجھانے کے لیے صحیح، کیا ہے، ورنہ اس اونٹ کی تو شان ہی الگ ہے سبحان اللہ، کہ جس نے حضور کے چہرے کی زیارت کی، سبحان اللہ، حضور سے شکایت کی، حضور نے اس سبحان کی اللہ، شکایت کو سنا، سبحان اللہ، اسے خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ امام مزری فرماتے ہیں پھر وہ حضور کی درگاہ سے گیا نہیں، سبحان اللہ، وہ وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ بے شک، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا ملے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ بے شک، امام حسن رضا خان سبحان صاحب اللہ، فرماتے ہیں سبحان اللہ، صحابہ کرام جنگل میں جا رہے تھے جی، تو کسی ایک صحابی نے وہ چڑیا کے بچوں کو پکڑ لیا اور اپنی آستین میں چھپا لیا، صحیح، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، یا رسول اللہ میرے بچے۔ بے شک، حضور نے فرمایا جس نے پکڑے ہیں واپس کرے۔ سبحان اللہ، چڑیا پر رحم آ گیا، ہرنی فرمایا گھونسلے میں رکھ کے آئے واپس۔ ہرنی ہوں، وہ اس کے جب بچوں کو اٹھا کے لے گیا یہودی، جی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے کیا، اس کو پکڑ لیا، ہوں، ہرنی کو پکڑ لیا، جی جی، بچوں کو چھوڑ دیا، ٹھیک، ہرنی کو پکڑ لیا تو ہرنی اب رو رہی ہے۔ ہوں، تو جب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرتے ہیں، سبحان اللہ، ہرنی کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، بے شک، بے شک، ہرنی بھی جان گئی، وہ تو اونٹ وہ بھی جان جانتی گیا، ہے، ہر کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا کہ یہ حضور اللہ کے آخری نبی اور ہیں۔ لبیک و سعدیک کی صدائیں دیتے ہیں، نانو تفدیقہ رسول اللہ، سبحان یا اللہ، رسول اللہ ہم آپ پر فدا ہیں۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی سے کہا کہ یہ فریاد کر رہی ہے جی، کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاتی ہوں، وعدہ کرتی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں۔ ہوں، تو آگے سے یہودی کہنے لگا آپ بھی کمال کرتے ہیں، ہوں، بھلا شکار کیا ہوا جانور جب ہاتھ سے نکل جائے وہ بھی واپس آتا ہے؟ ٹھیک، تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، یہ بھی تاریخی جملہ سبحان ہے، اللہ، فرمایا جدوں تک اے نہیں ہوندی ادوں تک اسی ایتھے ہی ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں، زمانہ دیتا ہوں، ہم یہاں پر ہیں، بے شک، اور جب تک وہ واپس نہیں آ گئی حضور وہیں پر کھڑے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ رحم دلی ہے، بے شک، بے شک، گو حضور کی بارگاہ میں آتی ہے۔ ہوں، اور پھر جس کو ہم اپنے معاشرے میں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہوں، اور میں ناظرین کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، مفتی صاحب بات تو مزاح کی ہے جی، لیکن مزاح بھی ہماری شریعت میں جائز ہے، مذاق جائز نہیں ہے، مزاح بھی جائز ہے۔ جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، شیر ہے نا، شیر ایک جانور ہے، وہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، کوئی دنیا کا دانشور مجھے بتائے کہ شیر یہ فائدہ دیتا ہے، بلکہ اس کے قریب جائیں گے وہ اس کے وہ پھاڑ دے گا، اس کو ہم نے بہادری کی علامت بنایا ہوا ہے۔ جی، اور جو گدھا بیچارہ ہمیں سارا کچھ دیتا ہے، ہمارے لیے ذریعہ معاش بھی ہے، حماقت کی علامت، حماقت کی علامت اس کو، اور اگر کسی کو شیر کہا جائے بڑا خوش بڑا خوش گدھا کا ہے وہ غصہ کر جاتا ہے۔ ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ بلکہ وہ جو گدھا ہے نا حقیقت میں وہ شیر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے ہم کام لیتے ہیں، اس سے ہم اپنا رزق کماتے ہیں، ہمارے لیے تو کام ہمارے لیے وہ کام کی بات، جو کام دیتا ہے اس کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کچھ نہیں دیتا ہے، جو الٹا ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، پھاڑ دے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا دلیر ہے، یہ بڑا۔ صحیح، تو مفتی صاحب وہ دراز گوش، جی، اب اس کا عقیدہ بھی یعفور، سنیے، اس کا عقیدہ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت عقیدہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں سے آخری ہوں، ہوں، میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ انبیاء میں سے آخری ہیں۔ سبحان اللہ، گدھے کو سمجھ آ گئی ہے، بے شک کہ آپ خاتم آپ النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا چاہتا ہے؟ جی، کہا یہودی جو ہے نا وہ میرا مالک ہے، ٹھیک، میرے اوپر کئی مرتبہ وہ سوار ہونا چاہتا تھا لیکن میں اس کو گرا دیتا تھا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ جب میں ایسا کرتا تھا وہ مجھے بھوکا بھی رکھتا تھا، ٹھیک، وہ مجھے پیاسا بھی رکھتا تھا۔ جی، اگر ایک گدھا سارا کچھ برداشت کر سکتا ہے حضور کی محبت میں، سبحان تو اللہ، ایک انسان کیوں نہیں برداشت کر سکتا؟ مسلمان کیوں نہیں برداشت، اس کو سب سے زیادہ برداشت کرنا بے چاہیے۔ شک، کہا وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا، پیاسا رکھتا تھا، مجھے مارتا پیٹتا بھی تھا، ہوں، لیکن میں نے اس کو اپنی پشت پر سوار نہیں ہونے دیا، سبحان اللہ، کیونکہ میری خواہش یہ تھی کہ میری پشت پر صرف آپ ہی سوار ہوں گے۔ کیونکہ آباء و اجداد کی پشت پر انبیاء ہی انبیاء سوار ہوئے ہیں، سبحان میں آخری رہ گیا ہوں اور آپ کی سواری بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضور نے اسے قبول فرمایا اور حضور نے اس کا نام یعفور رکھا، سبحان اللہ، اور ہم اس کو پیار سے حضرت یعفور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سبحان اس کا نام یعفور رکھا۔ اللہ، بے شک، اب وہ ہر وقت حضور کے کاشان اقدس کے باہر کھڑا رہتا۔ سبحان اللہ، حضور نے جب کسی کو بلانا ہوتا تو اس کا نام لیتے، کہتے جاؤ صدیق کو بلا کے لے آؤ، جاؤ عمر کو بلا کے لے آؤ، جاؤ عثمان کو بلا کے لے آؤ، جاؤ علی کو بلا کے لے کے آؤ، جاؤ سعد طلحہ زبیر کو بلا کے لے آؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے دروازے پر آتا، منہ سے دستک دیتا
گردن سے اشارہ کرتا، ہم سمجھ جاتے کہ آمنہ کے چاند نے طلب فرمایا، ہم اس کے ساتھ ساتھ دوڑے دوڑے آ جاتے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہو گیا، جی آپ دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، جی صحابہ فرماتے ہیں 3 دن تک ہم نے اس کو دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ، حضور کی جدائی میں روتا رہا، اور جب حضور کو دفن کیا گیا تو اس نے خود کو ایک کنویں میں گرا کر ہلاک کر لیا۔ یا باری تعالیٰ، انسان تو انسان، یہ چرند پرند درند بھی تیرے حبیب سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ہمارا حبیب ایسا حسن حقیقی رکھنے والا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے حضور سے پیار کرتا ہے، اور حضور سے پیار کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور کے اندر رحم دلی موجود تھی، اور آخر میں استن حنانہ، وہ کھجور کا تھا، جی حضور کا خشک تنا، سر سبز و شاداب ہی نہیں تھا۔ اب مفتی صاحب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سر سبز و شاداب تنا ہوتا ہے نا، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب خشک ہو جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ تو وہ استن حنانہ جو خشک تنا تھا، جس کے ساتھ حضور ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر آ گیا حضور نے جب اس کو ہٹا دیا، صحابہ فرماتے ہیں جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں نا بلک بلک کر، ہم نے اس کو ویسے روتا ہوا دیکھا، رونے کی آواز، تو حضور نے اس کو بچوں کی طرح سینے سے لگایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کاش ہم وہ تنا ہی ہوتے۔ اور پھر وہ سسکیاں لے لے کے وہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، قرار آ گیا، اور پھر حضور نے اس کو یہ بھی مجزہ سنا دیا کہ پریشان نہیں ہونا، جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، ادھر پہاڑ کو فرمایا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، جانور حضور سے پیار کریں، حضور ان کے اوپر شفقت والا معاملہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور اگر بے جان چیزیں فریاد لے کر آئیں حضور ان کے ساتھ شفقت فرماتے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں، اس کے پیارے حبیب کی امتی ہیں، جب ہم اپنی فریاد لے کر جائیں گے پھر حضور پل صراط پر بھی ہمارا خیال رکھیں گے، سبحان اللہ، میزان پر بھی ہمارا خیال رکھیں سبحان گے، اللہ، اور حوض کوثر کا جام تو ہے ہی حضور کے غلاموں کے لیے۔ بے شک، تو سید اعلیٰ حضرت جی عظیم البرکت، ان کی بات میں آخر میں لازمی کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رش کے کمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، سبحان اللہ، ذرہ تیرا جو عیش ہے گردوں جناب ہوں۔ جی مفتی صاحب کسی کو ہم کوئی بات کہتے ہیں نا تو وہ آگے سے سر ہلا کے کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے، تو سید اعلیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو کہتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، سبحان اللہ، آپ ہمارے آقا ہیں، سبحان اللہ، آپ ہمارے ملجا و ماوا ہیں، کہیں آپ صرف اتنا کہہ دیں صحیح، اب اس کی جو ردیف، اس کو ردیف کہتے ہیں جو آخر میں آتا ہے ہوں، جی جی، تو سید اعلیٰ فرماتے ہیں میں تو کہا ہی چاہوں سبحان اللہ، کہ بندہ ہوں شاہ کا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ میں تو کہتا رہتا ہوں کہ میں آپ کا بندہ ہوں، غلام، میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، سبحان اللہ، کیا لطف ہو اگر وہ کہہ دے جناب ہوں، سبحان اللہ، بس حضور اتنا فرما دیں بے شک، بے شک، بے شک، تو پھر ہمارے وارے نیارے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، رحم دلی اور اسوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صرف آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، الجامع ترمذی میں روایت موجود کہ مکہ المکرمہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پہاڑ کے قریب سے گزرتے، جس چٹان کے قریب سے گزرتے، جن پتھروں کے قریب سے گزرتے، جن درختوں کے قریب سے گزرتے، ایک ہی صدا آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، حتیٰ کہ محبت بھی رکھتا ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کا صدقہ ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آخر میں یہ چاہوں گا علامہ شفیق الرحمان صاحب یہ افطاری کے پرکیف لمحات ان میں دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا میرے مالک کریم، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے، تیری رحمت سے، تیری عنایت سے، تیری کرم سے ہم سب نے مل کر تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر گفتگو کی، حضور کی رحم دلی پر گفتگو کی۔ یا میرے مالک کریم اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین، حضور کے صدقے سے ہمارے دلوں کو بھی نرم فرما۔ آمین، یا میرے مالک کریم یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے یا میرے مالک کریم ہمیں بھی جانوروں کے اوپر بھی رحم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب کسی جانور کے اوپر زیادہ بوجھ لدا ہوا دیکھتے تو آپ پریشان ہو جاتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے اوپر بھی، یا باری تعالیٰ ہمارے اوپر بھی گناہوں کے بہت بوجھ ہیں، اپنے حبیب کے صدقے سے ان کو ختم فرما، آمین، ان کو کم فرما، اور ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین، قبلہ مفتی صاحب اور ہماری پوری ٹیم کو یا میرے مالک کریم دین و دنیا اور آخرت کی جزا عطا فرما، آمین، گھروں میں خوشحالیاں عطا فرما، آمین، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، آمین، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قولی ما کنی خاتمہ، گر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامن آل رسول۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی معاشر سے جب بڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جی ناظرین، آج کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان 6 رمضان المبارک کے افطار کے وقت یہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ آخر میں ہمارے مہمان ثنا خان وقاص رضا قادری صاحب دعائیہ کلام پڑھیں گے۔ جی وقاص رضا صاحب۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یہاں در پہ بلا لینا، یہاں خواب میں آ جانا، یہاں در پہ بلا لینا، یہاں خواب میں آ جانا۔ ہے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزاع دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزاع دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں جہاں بر کا محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا۔
منظور دعا میری اے حبیب خدا کرنا، جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا۔ ہر سانس سے آتی ہے صدا